نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين سبحان اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین و حاضرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محافل میلاد کا سلسلہ زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آمین۔ میرے دوستو عزیزو، آج کی اس محفل میں ہم یہ عرض کریں گے کہ صرف آج ہم سرکار کریم کی شان مبارکہ کو بیان نہیں کرتے، سرکار کریم کی شان مبارکہ اور ذکر مبارک کے چرچے انسانیت کی ابتدا سے چلے آ رہے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے۔ ہمیں آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تو انسانیت کے باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ، انسانیت کی ماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے ذکر کے چرچے اسی وقت سے آج تک جاری ہو سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان خلقہ یوم الجمعہ، انسانیت کے باپ حضرت آدم صفی اللہ کو رب تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الجمعۃ عید للمسلمین، جمعے کا دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ سبحان اللہ۔ باقی تفصیلات آپ لوگ سن چکے ہو، اس طرف میں نہیں جاتا۔ حضرت آدم کی پیدائش تخلیق جمعے کے دن ہوئی اور جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ تو جس دن مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی وہ دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کان خلقہ یوم الجمعہ فی وقت الزوال الی العصر، حضرت آدم صفی اللہ کی پیدائش جمعے کے دن زوال سے لے کر عصر تک اس درمیانی وقت نہیں ہوگا۔ ثم خلق اللہ تعالی لہ حواء زوجتہ من دلع من اضلاعہ اليسرى،
حضرت آدم کے بائیں پسلی سے رب تعالیٰ نے انسانیت کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تخلیق کی 4 صورتیں ممکن ہیں، پیدا ہونے کی 4 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو مشہور و معروف جس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا ماں باپ دونوں ہو تو اولاد تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے ایک ہو تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے ماں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ مؤنث ہو، عورت ہو تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے، صرف مرد ہو تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہتا مذکر مؤنث میں سے ایک ہو تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اولاد پیدا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آئیے میرے دوستو عزیز و روایت مبارکہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے دنیا والوں کانا خلقہ یوم الجمعہ، انسانیت کے باپ حضرت آدم کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی، فی وقت الزوال الی العصر، زوال سے لے کر عصر تک اس درمیانی وقت میں رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ زوال سے لے کر عصر تک اس درمیانی وقت میں حضرت آدم میں روح پہنچ گئی۔ میرے دوستو عزیز و حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثم خلق اللہ تعالی لہو حوا زوجتہ، پھر رب تعالیٰ نے اس کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا من ضلع من اضلاعہ الیسری، حضرت آدم کے بائیں پسلی سے انسانیت کی ماں حضرت حوا کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی ایک بات بتاتا چلو، حدیث مبارکہ کا مطلب ہے کہ عورت کو رب تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اگر پسلی کو کوئی سیدھا کرنا چاہے تو وہ سیدھی ٹوٹ جائے، تو عورت کو بھی رب نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ مفہوم یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، موضوع بدل جائے گا، کیونکہ اگر آپ مکمل طور پر ان کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو عزیزو تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے انسانیت کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ نَائِمٌ، حضرت آدم موقع استراحت آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ نیند کی حالت میں رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا۔ فلما استيقظ، جب حضرت آدم بیدار ہوئے، رآہا، حضرت حوا کو دیکھا، الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ رآہا، حوا کو دیکھا، سکن الیہا ومد یدہ لہا، حضرت آدم حضرت حوا کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حضرت آدم حضرت حوا کی طرف متوجہ ہوئے، فقالت مہیا، فرشتوں نے عرض کیا پیارے آدم رک جا، توقع فرمائی، انتظار کر۔ آئیے میرے دوست عزیز روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ نائمون، حضرت آدم تو سو رہے تھے، اس حالت میں حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ فلما رآہا سکن الیہا ومد یدہ لہا، جب حضرت حوا کو دیکھا حضرت آدم حضرت حوا کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقالت لہ الملائکہ، تو فرشتوں نے حضرت آدم سے عرض کیا مہیا آدم، اے آدم توقع فرمائیے۔ حضرت آدم فرمانے لگے میرے رب کے فرشتوں، وَلِمَا، مجھے کیوں روکتے ہو، وَقَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ لِي، حالانکہ ہوا کو رب نے میرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب کے فرشتوں مجھے کیوں روکتے ہو، حالانکہ ہوا کو رب نے میرے لیے پیدا فرمایا۔
اب فرشتے عرض کرتے ہیں حتی تو ادی مہرہا، یہاں تک کہ تو ہوا کا مہر ادا کر دے۔ نکاح میں بیٹھے ہوں گے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حق مہر کا لفظ سنا ہے کہ نہیں؟ تو کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ یہ حق مہر کا لفظ کہاں سے آیا؟ آج کل تو حق مہر سونا چاندی جائیداد کوٹا لکھواتے ہیں، یہ بن چکا ہے۔ لیکن جب انسانیت کے باپ اور انسانیت کی ماں کا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت مہر کیا لگتا یوں ہے کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہی کام انسانیت کے باپ اور انسانیت کے ماں کے نکاح کے وقت ہو۔ آئیے میرے دوست عزیز و حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے فرشتوں نے عرض کیا پیارے آدم توقع فرمائیے۔ حضرت آدم فرمانے لگے والما اے میرے رب کے فرشتوں مجھے کیوں روکتے ہو؟ وقد خلقہ اللہ لی، حالانکہ ہوا کو رب نے میرے لیے پیدا فرمایا گئے۔ فرشتے عرض کرنے لگے حتی تو ادی مہرہا، یہاں تک کہ تو اس کا مہر ادا کر دے۔ حضرت آدم فرمانے لگے وما مہرہا، ہوا کا مہر کیا گئے؟ فرشتے عرض کرنے لگے حتی تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو مصطفیٰ کریم نبی پر درود پڑھے۔ ہوا کا مہر کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم نبی پر روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے ثلاث مرات، حضرت آدم نے 3 مرتبہ درود پڑھا، اور ایک روایت میں آتا ہے 20 مرہ، حضرت آدم نے 20 مرتبہ درود پڑھا۔ پھر انسانیت کے باپ اور انسانیت کی ماں کا نکاح۔ میرے دوستو عزیزو، سرکار کریم کے ذکر مبارک کے چرچے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ روایت مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت آدم صفی اللہ جنت سے زمین پر تشریف لائے، جنت سے زمین پر تشریف لائے، یہاں زمین پر رہتے ہوئے اس کی نظر آسمانوں سے اوپر چلی گئی، عرش کے پایوں کو دیکھا۔ لما خرج آدم من الجنہ، جب حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لائے، رآ مکتوبا علی ساق العرش وعلی کل موضع فی الجنہ، حضرت آدم نے عرش کے پایوں پر دیکھا اور جنت میں بھی ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا۔ کس چیز کو لکھا ہوا دیکھا؟ آئیے میرے دوست عزیز، روایت مبارکہ میں آتا ہے لما خرج آدم من الجنت، جب حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لائے، زمین پر رہتے ہوئے رآ مکتوبا علی ساق العرش وعلی کل موضع فی الجنہ، حضرت آدم صفی اللہ نے عرش کے پایوں پر اور جنت میں ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بسم اللہ تعالی، مصطفیٰ کریم نبی کا نام رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا لکھا تھا۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرونا باسم اللہ تعالی، حضرت آدم نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر اور جنت میں ہر جگہ مصطفیٰ کریم نبی کا نور، مصطفیٰ کریم نبی کا نام رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا لکھا۔ کیا ہم نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے نام کو نہیں دیکھا؟ روزانہ اذان میں بھی سنتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات میں کیا کرتا ہے؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادت اللہ کے لیے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکہ، خطیب خطبہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی کلمہ پڑھتے ہیں، روزانہ ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام تو ہم نے بھی دیکھا۔ آج بھی لوگ لکھتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا محمد، یا اللہ اور محمد۔ رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام ملا ہوا تو ہم نے بھی دیکھا۔ تو ہمیں آج بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تو ہمارے باپ ابو البشر خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے جب رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام ملا ہوا دیکھا
تو اس نے جو سبق حاصل کیا وہ سبق ہم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آئیے میرے دوست عزیز، روایت مبارکہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم صفی اللہ جنت سے زمین پر تشریف لائے، حضرت آدم صفی اللہ نے عرش کے پایوں پر جنت میں ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقروناً باسم اللہ تعالی، مصطفیٰ کریم نبی کا نام رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا لکھا تھا۔ حضرت آدم صفی اللہ نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رب هذا محمد من هو، مولا یہ تیرے نام کے ساتھ جو محمد نام لکھا ہے، مولا یہ کون ہے؟ میرا نام تو آدم ہے، میری گھر والی کا نام حوا ہے، ہمارے اولاد میں بھی اس نام کا کوئی نہیں ہے، یہ تیرے نام کے ساتھ جو محمد نام لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من ہوا یہ کون ہے؟ اب رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو ظاہر کر، سرکار کریم کی تعریف کی جو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ آئیے میرے دوست عزیز، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے جب مصطفیٰ کریم نبی کے نام کو رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا، حضرت آدم صفی اللہ نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رب هذا محمد من ہوا، مولا یہ تیرے نام کے ساتھ محمد نام کس کا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، هذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، پیارے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، اگر اسے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ هذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، یہ تیری اولاد میں سے ہے، اگر اسے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو پیارے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضور علیہ فرماتے ہیں، ہے انہی کے دم قدم باغ عالم میں بہار، وہ نتے عالم نتا اگر وہ نہ ہو عالم، وہ جو نتے تو کچھ نتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو رب نے فرمایا، هذا ولدک الذی لولاہ ما خلقت، پیارے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، اگر اسے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ جب حضرت آدم نے یہ سنا، سرکار کریم کی عظمت کو جانا، فضیلت کو مانا، رب کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رب بحرمت هذا الولد ارحم هذا الوالد، مولا اس اولاد کے صدقے میں اس کے والد پر بھی رحمتوں کا نزول، اس اولاد کے وسیلے سے اس کے والد پر بھی رحم کا۔ آئیے میرے دوست عزیز، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے جب مصطفیٰ کریم نبی کی عظمت اور فضیلت کو دیکھا، رب کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رب بحرمت هذا الولد ارحم هذا الوالد، اے مولا کریم اس اولاد کے صدقے میں اس کے والد پر بھی رحم کر۔ جب یہ دعا مانگی، رب نے حضرت آدم کی دعا کو رد نہیں فرمایا، فنودیا ندا کی گئی، آواز دی گئی، آواز دی گئی، وہ آواز کون سی؟ آئیے میرے دوست عزیز، جب حضرت آدم صفی اللہ نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم اس اولاد کے صدقے میں اس کے والد پر بھی رحم کر، فنودیا یا آدم، آواز دی گئی، اے آدم، لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض، اگر مصطفیٰ کریم نبی کے وسیلے سے تو آسمان اور زمین والوں کی سفارش کرتا تو میں تیری سفارش رد نہ کرتا، لشفعناک، تو میں تیری شفاعت کو قبول کر جاتا۔ لو تشفعت الینا بمحمد، اگر مصطفیٰ کریم نبی کے وسیلے سے تو آسمان اور زمین والوں کی سفارش کرتا تو میں تیری سفارش رد نہ کرتا، لشفعناک، میں تیری شفاعت و سفارش کو قبول کرتا۔ اور یہاں تک روایت مبارکہ میں آتا ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بیکی شریف کی حدیث، لما اقترف آدم الخطیئہ، جب اللہ کے پاک پیغمبر انسانیت کے باپ
حضرت آدم بھول گئے. رب نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو رب قرآن میں فرماتا ہے فنسی آدم ولم نجد له عزما. آدم بھول گئے، ہم نے ارادہ اس کا نہیں پایا. کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ بھول گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض روزہ رمضان کا ہو اور کوئی بھول کر کائے پیے، گناہگار تو اصل نہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. تو حضرت آدم نے بھول کر گندم کا دانہ کاٹا. موشی جلالین لکھتے ہیں، وہ کہتے یہ نہ کہو کہ حضرت آدم جنت سے نکل آئے. حضرت آدم جنت سے اس لیے آئے تھے زمین پر کہ پہلے تو وہ اکیلا جنت میں تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہزاروں اپنی اولاد کو جنت میں داخل کر. ان لوگوں نے مقام نبوت منصب رسالت کا اس قدر خیال رکھا. آئیے میرے دوست عزیز، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لما اقترف آدم الخطیئۃ، جب حضرت آدم بھول گئے، رب کے بارگاہ میں عرض کیا یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم نبی کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. مصطفیٰ کریم نبی کے وسیلے سے مجھے معاف کر. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، مصطفیٰ کریم نبی کو تو نے کیسے پہچانا حالانکہ لباس بشری پہن کر میں نے دنیا میں بھیجا نہیں. کبھی لباس بشری پہن کر میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو نے کیسے پہچانا. اب حضرت آدم صفی اللہ کیا جواب دیتا ہے. آئیے میرے دوست عزیز، روایت مبارکہ کی طرف متوجہ جو حضرت آدم صفی اللہ نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے مولا کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم نبی کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقه، نبی کو کیسے پہچانا حالانکہ لباس بشری پہن کر دنیا میں تشریف نہیں لایا. حضرت آدم صفی اللہ عرض کرنے لگے مولا کریم لأنک لما خلقنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، تو نے مجھ میں روح پھونکی، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. حضرت اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر انسانیت کے بعد حضرت آدم صفی اللہ زمین پر رہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، تو پھر حضرت آدم کو کیا نظر آیا. اللہ اکبر. میرے دوست عزیز، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحک، اور مجھ میں اپنا روح پھونکی، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ مولا کریم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. مولا جب میرے نام کے ساتھ میں نے مصطفیٰ کریم کا نام دیکھا، جب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، فعلمت، تو میں نے جان لیا کہ نام تو ہمیں بھی دیکھا ہے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں.
حضرت آدم صفی اللہ عرض کرنے لگے مولا جب تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام دیکھا فعلمت تو میں نے یقین کر لیا میں نے جان لیا مجھے علم حاصل ہو گیا کہ انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب اور پیارا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت میرے دوست عزیز و حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا فعلمت مولا میں جان گیا میں نے یقین کر لیا انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک مولا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا یا آدم صدقت یا آدم اے آدم تو نے سچ کہا تو نے سچ کہا انہو لأحب الخلق الی اے آدم تو نے سچ کہا بے شک وہ مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے میرے دوستو عزیزو اگر کوئی رب سے محبت کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کریم سے محبت کرنا جس سینے میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہوگی وہ قرآن سے بھی محبت کرے گا وہ خانہ کعبہ سے بھی محبت کرے گا بلکہ قرآن تو کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ رب سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ وہ سب سے زیادہ رب سے محبت کرتے ہیں اور آج کے دور کا جو اہم مسئلہ ہے وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں بیان ہے آئیے میرے دوست عزیز و حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم جب میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے تو میں سمجھ گیا میں نے جان لیا میں نے یقین کر لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے انہو لأحب الخلق الیک یہ مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم اے آدم تو نے سچ کہا انہو لأحب الخلق الی یہ مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے وَهُوَ آخر الانبیاء من ذریتک یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہے یہ خاتم النبیین ہے آخری نبی وَهُوَ آخر الانبیاء من ذریتک تیری اولاد میں سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور ضروریات دین سے ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے انکار کرے گا آخری نبی ہونے سے یا خاتم النبیین کا کوئی اور معنی لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کافر ہے یہ لوگ بلا وجہ روڈوں پر نہیں ہیں بلا وجہ نہیں اتنا اہم مسئلہ ان لوگوں نے محافل میلاد کے اصل مقصد کو پا لیا اور اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پا لینے کی ہمیں بھی توفیق عطا حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور آخری حدیث مبارکہ پھر انشاءاللہ تقریر ختم اس میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں حبت جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فرشتہ مصطفیٰ کریم کے دربار میں حاضر فقال ان ربک یقول جبریل نے عرض کیا بے شک تیرا رب فرماتا ہے حضرت جبریل رب کے حکم سے آئے سرکار کریم کے دربار عالیہ میں حاضری عرض کرنے لگا ان ربک یقول بے شک تیرا رب فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو پیارے تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا بلکہ علامہ زرقانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب خلیل بھی بنایا اور اس پر اضافہ کر کے حبیب بھی بنایا سبحان اللہ خلیل بھی بنایا اس پر اضافہ کر کے حبیبی بنایا آئیے میرے دوست عزیز و سرکار حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حبت جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین فرشتہ مصطفیٰ کریم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوا فقال ان ربک یقول جبریل
سنا بے شک تیرا رب فرماتا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اگر ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے تو پیارے تجھے اپنے حبیب بنایا ہے۔ وما خلقت خلقا اکرم علی منک، تجھ سے زیادہ عزت والا ہو ایسا میں نے کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ میرے دوستو عزیزو، میری اور آپ کی بے عزتی ہو جائے، علماء آ جاتے ہیں، مشائخ آ جاتے ہیں، پیر بھی آ جاتے ہیں، سید بھی ہوتے ہیں، معززین علاقہ بھی ہوتے ہیں، دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، ننواتے لے کر آتے ہیں، لیکن ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری بے عزتی ہوتی، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے اگر کوئی اپنے دشمن کو معاف کرے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ لیکن ہم اسے معاف ہو، ہمارے پشتو اور غیرت پر حرف آتا ہے، اس وجہ سے ہم معاف نہیں کرتے۔ لیکن جب بات آئے ناموس رسالت کی، جب بات آئے ختم نبوت کی، جب بات آئے گستاخ رسول توہین رسالت وغیرہ کی، پھر کہتے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، ہم بالکل نرم پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو اپنے دشمنوں کو معاف کیا کرو، نبی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا تمہیں حق حاصل۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، قادری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب نبیًا من سب نبیًا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا کرو، نبی کے دشمنوں کے لیے نرم رویہ، یہاں رو رعایت گنجائش نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا، صحابہ تو کہتے ہیں نا فدا کا بھی ہو میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ہمارے ماں باپ کی عزت ہے رسول اللہ کے ناموس پر قربان۔ تو حضرت جبریل مصطفیٰ کریم کے دربار میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے تیرا رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، تجھ سے زیادہ عزت والا ہو ایسا میں نے کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا کیا ہے، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا کیا ہے لِأُعَرِّفَهُمْ كِرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، کہ میں نے تجھے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ دنیا والوں پر میں ظاہر کروں۔ رب تبارک و تعالی دنیا اور دنیا کے مقصد تخلیق یہ بتاتا ہے کہ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان پر ظاہر کرے۔ تو میرے دوستو عزیزو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ بعد از خدا بزرگ توئی، بس قصہ مختصر، محافل میلاد کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائے کہ خدا کے بعد جو مقام ہے وہ مصطفیٰ کریم کا مقام، وہ مصطفیٰ کریم کا مقام ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روی ماں زنا میں مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کریم کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جتنی بھی عزت حاصل ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی وجہ سے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کا لوہ ہے، لہذا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا پڑے گا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ وآخر دعوایا